تے اللہ پاک کی تے زندگیاں ماں یہ موقع دیا گو تے اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتا رہا کرو. اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتا رہا کرو. میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت کرنا لیو. میرے کریم نبی کے افعال و اقوال کا نام اسلام ہے، دین ہے. کہ زہ مقدس حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. السلام علیکم. کتنی شان ہوگی، کتنی شان ہوگی. اور جب حافظ قرآن عالم دین کی شان ہوگی کہ محشر میں انہیں تاج کے حلے پہنائے جائیں گے، تو بتاؤ میرے سونے نبی جب قیامت کے میدان میں ہوں گے تو میرے نبی کے والدین کو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے. اللہ اللہ جس دین کو سیکھ کر کے، جس اسلام کو مکمل سیکھ کے بچہ عالم دین بنتا گئے، مفتی اسلام بنتا گئے، اور لوگوں جس دین کو سیکھتا گئے، پھر جناب مولا اسے قیامت میں اتنی عزتیں ملیں گی. میرے آقا فرماتے گئے ایک ایک حافظ جو باعمل دنیا سے انتقال کر جائے گا، رب تعالیٰ اسے فرمائے گا او حافظ قرآن، اور قرآن کے حافظ جو باعمل دنیا سے چلا گیا، رب فرمائے گا ایک قرآن کے حافظ جا جنت میں داخل ہو جا، لیکن اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا. میرے آقا فرماتے گئے رب فرمائے گا او حافظ قرآن اکیلے نہ جانا، جا تو اپنے گھر برادری کے وہ 10 بندے چن لے جن پہ دوزخ واجب ہو گئی ہے، جو پکے جہنمی بن گئے ہیں. تیرے گھر کے، تیرے رشتہ دار، تیری برادری کے 10 لوگوں کی تجھے اجازت ہے ان 10 گنہگاروں کو، جہنمیوں کو چھانٹ کے نکال لے، اپنے ساتھ لے کے جنت چلا جا. چیز کا نام ہے دین. کس چیز کا نام ہے؟ یہ علماء دین سیکھ کیا ہے، اسلام سیکھ کیا ہے، آئیے ان سے سیکھیے. سبحان اللہ. اس چیز کا نام میرے کریم نبی کے افعال و اقوال کا نام اسلام ہے، دین ہے. اقوال و افعال کا نام دین اسلام ہے. اب یہ اقوال و افعال کیا ہیں یہ علماء تو سمجھ گئے ہیں. مجھے یہاں کوئی علمی ڈھارس نہیں دکھانی ہے، کوئی بڑے دقیق جملے استعمال نہیں کرنے ہیں، اس لیے افعال و اقوال آپ کو سمجھا دوں. میرے کریم نبی کے افعال و اقوال کا نام دین اسلام ہے. آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ اقوال افعال ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہم کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، ہم مال چوکھر والے لوگ ہیں. بات صحیح ہے نہیں؟ سارا چودھری ہے. اور جو کوئی میرا تیرا نبی نے فرمایا گئے اسنا اقوال کے تے جو کچھ میرا تیرا نبی نے کر گئے دسیو ہے اسنا افعال کے. اور لوگوں اون تم سمجھ جاؤ اقوال کسنا کے افعال کسنا کے. میرا نبی کی ہر ادا گناہ اسلام ہے. توجہ ہے تے لوگوں آؤ پھر اگے گل کرو. میرا آقا نے فرمایا، میرا آقا نے فرمایا حافظ قرآن کے بھی قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کا ماں باپ نے بھی تاج پہنایا جائے گا. اور لوگوں دسو جس وقت حافظ قرآن کا ماں باپ نے تاج پہنایا جائے گا
تے اس کا ماں باپ کی کے شان ہوئے گی تے پھر دسو یہ حافظ قرآن جس دین نہ اسلام نہ پڑھ گئے عمل کر گئے قیامت مانگے ہو اس کی بدولت اسلامی تاج اس کا ماں باپ نمی تاج ملیا ہیں لیکن جس کی زندگی کو نہ اسلام ہے جس کی ادائیں کو نام اسلام ہے جس کا قوال کو نہ اسلام ہے جس کا افعال کو نہ اسلام ہے تو اس میرا تیرا نبی کی قیامت میں کے شان ہوئے گی تو میرا تیرا نبی کا ماں باپ کی کے شان ہوئے گی تو یہ نبی پاک کا ماں باپ کا دشمن ہے تو لوگوں قیامت کا میدان ماں بھی لوگ جائیں گا جب میرا نبی نال پیار کرنا لائیں محبت کرنا لائیں میرا آقا انہوں نے بخشائیں گا ان کی شفاعت کریں گا اس وجہ تو کہ میرا نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ایک حافظ قرآن نا یہ اختیار دیا گو جا تو انہاں 10 آدمیاں نا اپنا کارگاہ جڑا دوزخ میں جان آلائیں جہنم میں جان آلائیں جن کا پر دوزخ مستحق ہو گئی ہیں انہاں نا تو شفارت کر کے میرا کنو بخشا گئے جنت میں لے جا تینہ 10 بندوں کو اختیار گئے اور لوگوں اگر کوئی دین کو عالم بنے قرآن کو حافظ بنے اس نے 10 بندوں کو اختیار میرا رب دیا وہ شفارت واسطے شفاعت واسطے اختیار دیا گو 10 بندوں کی بخشش کو اس نے اختیار دیا گو تے لوگوں یو دے ایک حافظ ہے عالم دین ہے تے میرو رب اس نے کتنی شان نال کتنی عزت نال پاورفل اختیار دیا گو جو سارا نبیاں گو نبی ہے آمینہ گو لال ہے اور میرا رب گو محبوب بے مثال ہے مولوی صاحب جو کہتے ہیں حضور شفاعت نہیں کر سکیں گے حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بے بس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حافظ قرآن 10 بندوں کی بخشش کرائے گا شفاعت کرے یار حافظ اگر 10 کی شفاعت کر سکتا ہے تو جو رب کا محبوب ہے کائنات جس کے لیے بنی ہے تو کیا اس نبی کو شفاعت کا اختیار نہیں دیا جائے گا یہ آیت پڑھی ہے رب فرماوے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رب کا قرآن کہتا گئے رب کا فرمان آ گیا اللہ کا قرآن آ گیا رب فرماتا ہے لوگوں جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اطاعت کرنے والا بندہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بندہ ہوگا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی قرآن کہتا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعام اللہ علیہم من النبیین قرآن کہتا ہے ہم قیامت میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے پیار کرنے والے اللہ رسول کی ہر بات سے محبت کرنے والے زندگیاں گزارنے والے اللہ اللہ رب کہتا ہے پھر قیامت میں ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے پھر ہم انہیں اٹھائیں گے ان کے ساتھ جن پر ہم نے انعام رکھا گے انعام والی جماعت کون سی اللہ نے فرمایا کوئی دائیں بائیں نہ چلا جائے کوئی کسی اور کو نہیں سمجھ لینا کہ وہ انعام والا ہے یہ ادھر انعام شرام لے کے پھرتے ہوں گے رب نے کہا قیامت میں جو انعام والی جماعت ہوگی وہ نبیوں کی ہوگی وہ صدیقین کی جماعت ہوگی وہ شہداء کی جماعت ہوگی صالحین کی جماعت ہوگی اللہ اللہ بات یوں ہی ایک دن میرے سونے نبی کا دربار لگا ہوا گئے میرے آقا کے حضور
میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں میرے آقا کے غلام آ گئے، ایک صحابی آ گئے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نام ہے حضرت صوبان۔ کئی چہرے چمک رہے ہیں، تو ادھر سے آواز بھی لگی کہ جناب تھوڑا گوجری میں ہو جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ جو سننا چاہیں تو میں تیار ہوں۔ ریاکاری، ایک ریاکاری ہے، تو گناہ میں کئی چیز آ گئی، اس میں غیبت بھی آ جائے، حسد بھی آ جائے، چگلی بھی آ جائے، یہ ساری چیز آ جائے نا، جس ٹائم یہ چیز آ جائے تو بھی نمازہ نہ میں لے جائے، بھی روزہ نہ میں جلو بندو کسی کی غیبت کرائے، کسی کی چگلی کرائے، تو جس کی ہے اس کی برائی اس نہ مل جائے، اس کی نیکی اس کا کھاتا میں چلے جائے۔ یہ میرا تیرا نبی کو فرمان ہے، انہی کہتا ہوں، وہی کون جو میرا تیرا نبی کو فرمان ہے، میری بولی نہیں ہے، یا میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیے سبحان اللہ۔ اس وجہ دن لوگ کو دنیا میں موقع ملے ہوئے دا آؤ، ہر گناہ دو بازنا، ہر برا عمل دو دور رہنے کی کوشش کرا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے رہا کرو، کلمہ شریف پڑھتا رہا کرو، اگے پیچھے اٹھتا بیٹھتا اللہ اکبر تسبیح پڑھتا رہا کرو، سبحان اللہ کو ورد کرتا رہا کرو، تے اللہ پاک کی تے زندگیاں میں یہ موقع دیا گو، تے اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتا رہا کرو، اللہ کا قرآن کی تلاوت کرتا رہا کرو۔ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محبت کرنا لے ہو، عقیدت رکھنا لے ہو، تے کتے موقع لگے تسبیح کٹ گئے، اگر تسبیح نہ ملے، اللہ نے یہ تسبیح مارا تھا پر بنائی ہوئی ہے، ان کے پر تم درود شریف پڑھ سکیں، ان کے پر تم کلمہ شریف پڑھ سکیں۔ ایک فائدہ یہ ہوئے گو، جناب جس چیز پر پڑھیں گا قیامت کا دن وہ چیز تھاری تسبیح کی گواہی دیا گی، مارا عملہ کی گواہی دیا گی، تے دنیا میں رہتا ہویا اج ہمارا سا باقی ہیں، اج ہم زندہ ہیں، موت کو پتہ نہیں ہے کس ٹائم آ جائے، انتقال ہو جائے، مر جاں قبر کے اندر ٹور جاں، پھر لوگوں پتہ نہیں کتنا سال ہم قبر میں پیا رہاں گا، ترستا رہاں گا، تڑپتا رہاں گا، نہ ہمنا موقع نماز کو ملے گو، نہ قرآن پڑھن گو، نہ جناب والا دین سکھن گو، کوئی نیک عمل کرن گو، ہمنا موقع نہیں مل سے، تمنا یقین نہیں آتو، جاؤ قبرستان کے اندر ویجرہ لوگ مارے نال اٹھیں تھا چلیں تھا، بیسیں تھا کھائیں تھا پھریں تھا، بڑی بڑی گل کریں تھا، آج بھی ہمارے نال جرا نہیں ہیں، ان کی قبروں پر کھڑا ہو جاؤ، تے ان کی زندگیاں گزرو، محاسبہ کرو، تے دیکھو ان کی زندگیاں نو، ذرا ان کی طرف توجہ سٹو، تے پتہ لگے گو کہ جناب بھی اپنے نال کے لے گیا تھا، آج کس عالم آئیں، آج ان کی کے ضرورتیں، کہ تنگی ہیں، کہ پریشانی ہیں، کسی نہ کوئی پتہ نہیں ہے، یو خیال مت رکھو ہم انتقال کر جانا، مارا پیچھے مارا کارالا قرآن پڑھ کے بخشیں گا، مارا پیچھے نیک عمال کریں گا، صدقات و خیرات کریں گا، نیک عمل پیجیں گا، نہیں یا تیری غفلت ہے کوئی پتہ نہیں، اوے توشہ اعمال اپنے ساتھ لے جاؤ اخی، کیا پتہ بعد مرنے کے کوئی قبر پہ آئے یا نہ آئے۔ توجہ ہے، یہ علماء ماشاءاللہ ہمارے سارے اللہ سب کو سلامت رکھے، بڑی لمبی لسٹ ہے، میں نام لوں تو وقت نکل جائے گا۔ توبہ کو ارادہ کریں، میرے رب اس بندہ کا گناہ معاف کر چھڑے، چاہے کتنا بڑا بھی گناہ ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگے واسطے دوبارہ انہاں گناہ کے نزدیک نہ جاویں، اگے واسطے انہاں گناہ کا نزدیک۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، تے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، تے دیس نکالا،
मालिक वेखे ते पर्दे पावन वाला। तवज्जो है हजरत। गल मेरा दिमाग में का याद आई है, सुनाओ। एक गल बड़ी सोहनी मेरा दिमाग में याद आई। अल्लाह अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जमानो है, मूसा अलैहिस्सलाम बैठा भी है, आपका उम्मती आया, बनी इसराइल का लोग आया, इकट्ठा होकर कहने लगा, ओ अल्लाह का नबी, ए रब का पैगंबर, ए सच्चा रसूल, मारे पर कहर आ गयो है, मारे पर गजब आ गयो है, अल्लाह को अज़ाब आ गयो है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोलो ना के गल हो गई है, के वजह हो गई है। उन्होंने कहा सख्त सख्त कहर ते सख्त अज़ाब आ गयो है। कैद साली इस कदर है कि जमीन मारी खुश्क हो गई है, अनाज कुछ भी पैदा नहीं हो तो हमारा बच्चा भूखा मरन लगा है, हमारे को खान पीने का सामान खत्म हो गया है, जमीन मारी खुश्क हो गई है, 40 साल हो गया है, अल्लाह की तरफों कोई बारिश नहीं हो रही है। कितना अरसा हो गया? 40 साल को जमाना हो गया, तो 40 साल तो कोई बारिश शारिश नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों क्यों ना हम सारा इकट्ठा हुआ, अल्लाह के हुजूर खड़ा होंगे ते दुआ करा, अल्लाह करम करेगा, बारिश हो जाएगी। सारा लोग लगा के तुम अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, रब का पैगंबर है, चलो ना खुला मैदान में हम थारा उम्मती थारा पीछे खड़े हो गए, आमीन करांगा, तुम दुआ करेंगा, अल्लाह थारी दुआ न कबूल फरमावेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम न ले गए, खुला मैदान में बंजर में खड़ा हो गया, ते अल्लाहू अकबर, आपका उम्मती पीछे 70,000 लोग सफ बना के खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ चाहे दुआ की, के दुआ की, हदीस में आए मेरा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, के दुआ की, या दुआ की, अल्लाहुम्मस्तस्क़ा गैसका वंशुर अलैना रहमतका वरहमना। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, हम तेरा दरबार में अच्छा के दुआ मंगा लगा कि यो कैद साली को दौर आ गया है, हम जनाब वाला तड़प रहे आए, सख्त बारिश की जरूरत है, या अल्लाह तू अपनी रहमत वाली बारिश को नज़ूल करे, ते हमारे पर कुछ रहम फरमा, ए अल्लाह तुम्हारी दुआ न कबूल फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करें, पीछे 70,000 लोग खड़ा है, आमीन की सदा बुलंद है, तो जवाब मिले अल्लाह की तरफों, ए मूसा हरगिज़ बारिश नहीं होएगी। अल्लाहु अकबर, जवाब मिले बारिश। ए मूसा थारी दुआ बड़ी सोहनी है, थारा पीछे जितना लोग खड़ा हुई है, आमीन की सदा में बड़ो दर्द है, मेरा फरिश्ता भी देख रहे हैं, लेकिन मूसा नबी थारी दुआ कबूल नहीं होने लगी है, बारिश नहीं हो से। ए मूसा तारी दुआ सोनी है, लेकिन इसको बदलो नहीं से। अर्ज की रब्बे दुल जलाल, ए परवरदिगार, क्या वजह हो गई है कि आज तू अपना नबी की दुआ ना कबूल नहीं कर रहे हो है, आज बारिश नाज़िल नहीं हो से, 70,000 बंदा की आमीन कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा मूसा नबी वो जिसकी वजह ना 40 साल तुम्हें बारिश रोकी भी है, अज़ाब आ रहे हैं, कैद साली हो गई है, खुश्क साली हो गई है, तक कौम तड़प रही है, वो एक ही बंदो है, उसका गुनाह की वजह नाल मैं बारिश बंद कर दी है। 40 साल दो वो रात दिन गुनाह में लपत है, रात दिन गुनाह पर गुनाह करे, मैं उसकी वजह नाल बारिश नाज़िल नहीं की है। अल्लाह के दरबार में हजरत मूसा ने अर्ज की, अल्लाह उस बंदा ना छोड़, तू दुआ कबूल कर, ओंदे तेरा दरबार में आ गयो, ये 70,000 आ गया है, उस एक बंदा ना छोड़ रहे दे, वो तू जवाब मिलियो, मूसा किस तरह छोड़ो, उसना भी जब तू ले गई ते आयो हुई है, तवज्जो रखना, उसना भी जब तू ले गए ताया हुआ है,
تیرا مجمع اندر گئے عرض کیو یا اللہ پھر کس طرح بارش ہوئے گی کس طرح گل بنے گی اے اللہ معاف کر دے رب نے فرمایا موسیٰ تیری ہر دعا میں قبول کروں لیکن آج جب تک اس نے اپنا گناہ کو احساس نہیں ہو سے سچی توبہ نہیں کر سے تاں تک بارش نہیں ہو سے اور اس اکن کی وجہ نہ رگڑو سارا نہ لگے گو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ موسیٰ علیہ السلام جب ہم گھر میں پریشان ہوں بیماری ہوں آفتیں ہوں مصیبتیں ہوں کچھ بھی ہو تو گھر میں دیکھنا چاہیے سب سے پہلے اپنے گھر کے چار دیواری میں دیکھو ہماری ماں بہن بیٹی بے پردہ تو نہیں گھوم رہی ہے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے کہا اللہ رسول کو کوئی ناراض کرنے والا ہمارے گھر میں تو نہیں ہے ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں اولاد میں بھائیوں میں برات جتنے گھر میں رہنے والے ہیں گھر کی بیماریاں نکالو قسم اللہ کی رحمت آ جائے توجہ ہے اور کئی لوگوں کے گھر میں جناب بدعقیدہ لوگ پیدا ہو گئے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں کہ جناب بیٹا ہے بھائی ہے فلانا ہے اس سے کہو تو ادھر کی سنے گا ادھر نکال دے گا پھر جناب کہتے ہیں ختم میں یہ اثر نہیں وہاں اثر نہیں یہ اثر نہیں یہ اثر ہم نے خود ختم کیے توجہ ہے نا توجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال پروردگار معاف کر دینا میں نے فرمایا جب تک وہ بندہ خود معافی نہیں منگے گا خود اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کرے گا اس نے معاف نہیں کروں گا عرض کیا رب ذوالجلال پھر مینا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اے اللہ پھر کہے کرو رب نے فرمایا پھر اس نے اپنا اس جماعت بچو بار کر تو پھر دعا مانگ تو یہ آمین کہیں گا لیکن اس نے ان 70,000 کے بچوں بار کٹ چھوڑے پھر وہ دعا قبول کروں گا پھر وہ دعا قبول کروں گا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور لوگوں تھارے اندر ایک بندو ایسو ہے جو 40 سال دو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ گناہ ہی گناہ خطا ہی خطا نیکی کوئی نہیں کر رہے ہو اے میری قوم قبیلہ لو اے میرا امتی ہو تم ایک کم کرو تھارے اندر وہ جلو بھی بندو ہے جلدی کرے یہ تو باہر نکل جائے ہم پھر دعا کرانگا اس کی وجہ نہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جلدی وہ بندو باہر ہو جائے ہم دوبارہ دعا کرانگا ہمنا حکم ملے ہوئے کہ وہ بندو باہر ہوئے گو پھر دعا کرو قبول ہو جائیں گی ادھر موسیٰ نبی کو اعلان ہے امتی کھڑا ہے تو جناب والا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اعلان سنے ہو اب سارا دیکھن لگا کہ وہ کون ہے اگے پیچھے دیکھیں لیکن وہ بھی اتے ساتھ میں کھڑا ہو تو اس نے پتہ چلے ہو کہ بندوں دے ہوئی ہیں دو چار ہوتا نا تو پھر اگے پیچھے بھی دیکھیں تھا جس میں کہ ایک ہی بندو ہے ٹوٹل ایک ہے 70,000 میں وہ سمجھ گئے کہ جناب بندوں دے ہوئی ہیں کون ہے بندوں ہوئی ہیں تو یہ دل میں کہنے لگو اللہ انہاں نے پتہ نہیں لیکن تینہ نے پتہ ہے یا اللہ تو رحم کر اے اللہ تو بخش ہوں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرو اے اللہ 40 سال گزر گیا اللہ پرواہی ماں غفلت ماں گناہ ماں لیکن اے اللہ آج اگر تو نکل گیا ہو تو ان لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا رسوا ہو جاؤں گا ایک ہی رستو ہے تم انہیں معاف کر لے انہیں نیکہ میں شامل کر لے لیکن اللہ دل میں کہ یا اللہ دوبارہ کوئی گناہ نہیں کر سوں یا میں عہد کر لے ہو ہے پکو میرے رب دلانگی سنے دل دو نکلی اللہ نے قبول فرما لے اجا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہا 70,000 دیکھ رہا بندو نکل گئے جائے گو کوئی نہ نکلے ہو موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے کہ بندو نکلے ہوں دعا کروں بندو نہ نکلے ہوں اچانک کہ دیکھیں اسمان پر ایک دم بادل امڑ گیا آنے لگا ایک دم چاڑ آ گیا ایک دم بارش آن لگی موسیٰ علیہ السلام حیران
عرض کریں یا اللہ جب بندوں بھی نہیں نکلے ہو, دعا بھی نہیں ہوئی, آمین بھی نہیں ہوئی, جواب آئے رب کی طرفوں, اے موسیٰ نبی, اے موسیٰ نبی, اے میرا پیغمبر, پہلا جس کی وجہ نال میں 40 سال بارش روک کے رکھی تھی اور اسے کی وجہ نال میں رحمت کی بارش شروع کر دیتی ہے اور برن لگی ہے. موسیٰ علیہ السلام خوش ہویا, پیغام لوگوں نے سنایا, سارا لوگ خوش ہو گیا, سب لگا کہ اے موسیٰ نبی یا دعا کرو نا, وہ بندوں مارا بیچے, ہم اس کو دیدار کرو جس کی وجہ نال بارش ہو رہی ہے. عرض کیو یا اللہ تو ہمنا دس دے وہ کیڑو بندو ہے. رب نے فرمایا اون رب کائنات بنانا لو, اون رب کائنات بنانا لو, اون ہر مخلوق نہ پیدا کرنا لو, موت دینا لو, اون ساری کائنات کو معبود حقیقی ہیں. اے میرا نبی 40 سال بندوں گناہ کرتو رہے ہو, اون پردو کرتو رہے ہو, میں 40 سال تک اس کا پردہ نہیں کھولیا, تے ہون اس کا پردہ کیوں کھولوں؟ یا گل راز کی تھی تے راز میں رہ گئی. بندہ نے توبہ کی, میں بخش چھڑیا, اور آج بھی اس کو پردو رکھوں گا قیامت. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیویں تے سے نکالا, اور لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا. اٹھ جاگ فریدا ستیا رے, تیری داڑھی آ گیا بو, تیرا اگا نیڑے آ گیا, تیرا پیچھا رہ گیا دور. اٹھ جاگ فریدا ستیا رے, تے جاڑو لا مسیح, اور تو ستا رب جاگ دوے, تے تیری داڑھی نال پری. ہاں یہ کوٹلی ہری سنگھ محلہ حاجی پٹیا بولتے ہیں اس کو, اور جہاں پر بچوں کی دستار تھی اور غوث اعظم کی کانفرنس تھی جس میں مولانا مفتی شبیر نوری صاحب بھی تشریف لائے. انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. یہ کافی دور دراز کا علاقہ ہے, بہت زیادہ پہاڑی علاقہ ہے, اس کے بیچ میں روڈ سے بھی ہٹ کر تقریباً 9-10 کلومیٹر ہے. تو اس میں یہ سب لوگوں نے شرکت کی, دور دراز سے لوگ آئے ہیں. تو باقی کافی سمسیا, ہاں یہاں پر مدرسہ ہے, اور اس مدرسے کے بیچ میں ابھی طلباء 8-9 طلباء آج ہمارے فارغ ہوئے یہاں سے قاری بن کر, اور دستار بندی ہوئی ہے, اور باقی 30-40 بچے ابھی زیر تعلیم ہے جہاں پر پڑھ رہے ہیں. ان کی اگلے سال میں کچھ بچوں کی دستار ہوگی. ٹھیک ہے جی, آپ کا نام؟ اشفاق. آج کیا پروگرام ہے؟ آج جشن غسل ورا کانفرنس و جشن دستار بندی تھی. جی, تو کیا کتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے؟ یہاں پر کافی دور دراز سے لوگ آئے, اور یہاں پر دینی دنیاوی دونوں تعلیمیں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا, یہاں مزار بھی ہے؟ جی جی. اچھا, کتنے بچے ٹوٹل پڑھتے ہیں آپ کے یہاں پر اس وقت 40 کے قریب ہے. 40 کے قریب بچے جی. پڑھتے ہیں. کتنا عرصے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے؟ یہ مدرسہ تقریباً 11-12 سال سے. تو یہاں پہ کیسی سپورٹ مل رہی ہے یہاں پہ گاؤں کی طرف سے؟ گاؤں کی طرف سے تو ہے یہ سپورٹ. باقی ہمارے وحیدی بٹالین ہے, کچھ کمیٹی کے افراد ہیں, وہ آپس میں ہی کچھ کرتے ہیں. باقی اس کی زیادہ آمدنی نہیں ہے باہر سے. اس جگہ کا یہ ہے منگودی پٹیاں, کوٹلی ہری سنگھ ٹانڈا. جی جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہمارا مدرسہ اسلامیہ غوثیہ وحیدیہ رحیمیہ جو سرزمین اخنور ٹانڈا کے اندر ہے, تو بڑی جد و جہد ہماری محترم محمد صوفی محمد عالم صاحب کر رہے ہیں اور بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے طلباء ہر سال یہاں سے ایسے ہی فارغ ہوتے ہیں جو قرہ حضرات راجستھان اور باہر کے اداروں میں جاتے ہیں. ہمارے قاری صاحب لکھنؤ پڑھ رہے ہیں جو یہ اسی ادارے کے فارغ ہیں. تو تمامی مخیر حضرات سے یہی گزارش ہے کہ مدرسے کا بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں بھیجیں پڑھنے.